خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام پہنچے۔ ڈیلی بریڈ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس میں ہم خدا ان کے کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھ رہے ہیں، ان پروفیسیز کو سیکھ رہے ہیں، ان نبوتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جو کہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہیں، لکھی ہیں، اور ان کے وسیلہ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس زمین پر کیسے حالات ہوں گے اور کیا واقعات ہوں گے، اور ہم اپنے آپ کو تاکہ تیار کر سکیں، تاکہ ہم اس وقت کے لیے ریڈی ہو سکیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ میرے عزیزو، بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ صرف ہمارا ماضی یعنی پاسٹ، بلکہ ہمارا حال یعنی کہ پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر بھی لکھا ہوا ہے، اور ہر ایک چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر سچائی اور کس کتاب میں ہو سکتی ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن، ہماری ڈیسٹنی، ہر ایک چیز جو ہے اس کتاب میں لکھ دی گئی ہے، ہماری منزل ہمیں دکھا دی گئی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، یا اگر دنیا میں قیامت آتی ہے تو ہم کہاں جائیں گے۔ ہمیں یہ سب کچھ پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے جو کہ باقی اقوام کے پاس نہیں ہے۔ قوموں کے نبیوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کا بھی ذمہ نہیں لے سکتے، باقی پیروکار جو ہیں ان کا کیسے لیں، اور بس ہر جو غیر قوموں کے پیغمبر سے انہوں نے یہی کہا کہ بس آپ چلتے رہیں، چپ کر کے نیکی کی راہ پر چلیں، باقی آگے جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اور کاموں کے ذریعہ سے نجات کی بات کی۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں وہ نجات جو ہے وہ ظاہر ہوئی جو کہ یسوع مسیح کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ اس کے لہو بہانے کے سبب سے، ایمان لانے کے سبب سے ہمیں میسر ہوتی ہے، تاکہ ہم پھر خداوند کے کلام کو مانیں، اس پر عمل کریں، اس کے حکموں کو مانیں، اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزار سکیں۔ ہم سیکھ رہے تھے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری زمانہ کے حوالے سے، اور ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں، جس میں ان حیوانوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا جا کے کہ کیا ہیں وہ حیوان، کون کون سے کنٹریز ہیں، کون کون سی وہ سپر پاورز ہیں جنہوں نے کبھی حملہ کیا، جنہوں نے کبھی بنی اسرائیل پر اٹیک کیا، جنہوں نے جو پورے مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کیا۔ تو ہم نے پھر دیکھا کہ آخری زمانہ کا جو حیوان ہے وہ کن 3 حیوانوں سے مل کر بنتا ہے، اور اس کی لسٹ ہم نے جو ہے وہ ڈینیل 2 میں، ڈینیل 7 میں پڑھی، ریولیشن 13 میں پڑھی، اور ہم نے ریولیشن 17 میں پوری ہسٹری کو بھی دیکھا کہ جو باقی سارے حیوان ہیں، ایون وہ حیوان بھی دیکھے جو کہ آخری زمانہ کے حیوان کے اندر نہیں ہیں، جیسے مصر ہو گیا اور اسور ہو گیا اور روم ہو گیا، لیکن ان کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ تو اب ہم جائیں گے کہ وہ جو آخری زمانے کا حیوان ہے جس کے پاس بابل، یونان اور فارسیوں کی حکومت کا ایریا ہے، وہ کون کون سے کنٹریز ان میں شامل ہوں گے، اور ان کی آرمی جو ہے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ میرے ساتھ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 9، مکاشفہ، پرکاش دی پوتھی، اس کا 9واں ادھیائے، 9واں چیپٹر، اور اس کی 13ویں آیت۔ لکھا ہے کہ جب چھٹے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ اب ہم ان فرشتوں کو تو کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے ڈیز آف نوآ کی اسٹڈی کی تھی، اور لکھا ہے کہ کہاں پر وہ بندھے ہوئے ہیں، دریائے فرات میں، یعنی کہ دریائے فرات جو ہے، یوفریٹس ریور جو ہے، یہ بیسیکلی عراق کے اندر ہے، اور عراق اور سیریا کے اندر، اور ایون تھوڑا سا ٹرکی کے اندر بھی جو ہے وہ جاتا ہے، اور یہ وہاں پر پھیلا ہوا ہے یہ سارا دریا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دریائے فرات جو ہے اس کے اندر وہاں پر یہ اینجلز بندھے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو کہ خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 2.5 آدمیوں کو مار ڈالنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ 2.5 آدمیوں اس لیے کہ 1/3 آف پاپولیشن وچ از اباؤٹ مور دین 2 بلین پاپولیشن بنتی ہے، ان کو مار ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ایک خاص آرمی ہے جو کہ آخری زمانہ میں بنائی جائے گی، اور بہت تھوڑے عرصہ کے لیے۔ لکھا ہے کہ جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 2.5 آدمی کو مار ڈالنا۔ سو یہ جو ایک خاص گھڑی کون سی گھڑی ہے جس کی بابت کوئی نہیں جانتا،
جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ گھڑی یعنی کہ لاسٹ مومنٹ جب جب آسمان پھٹے گا اور خدا یسوع مسیح آ جائیں گے اور ہم سب یسوع مسیح کا نشان دیکھیں گے اور ہوا میں اڑ کر خدا ان کا استقبال کریں گے، اس گھڑی کے لیے اس فوج کو تیار کیا گیا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے منہ کی تلوار سے ان کو ہلاک کرے گا۔ دن اور مہینے اور برس اس لیے کہ 3.5 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ فوجیں جو ہے وہ آئیں گی اور یروشلم کو گھیریں گی۔ یہی جو ہے ایک نشان بھی ہے کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو، مرکز کی انجیل میں یہ نشان کہ لوکا کی انجیل میں کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کہ خاتمہ جو ہے وہ نزدیک ہے۔ تو ہم نے نظر رکھنی ہے اگر کسی سٹی پر یا کسی کنٹری پر تو اسرائیل کے اوپر اور یروشلم کے اوپر، اور دوسری نظر جو ہے وہ دریائے فرات کے اوپر اور عراق کے اوپر ہم نے رکھنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانے کا حیوان ادھر سے ہی کیوں اٹھ رہا ہے، اس وقت ساری دنیا کی فوجیں ادھر ہی کیوں جانا چاہ رہی ہیں، رشیا جو ہے وہ ادھر حملے کر رہا ہے، آئسس کا سسٹم سارا ادھر سے نکل رہا ہے، سیریا اور عراق جو ہے وہ سڈنلی ہاٹ بیڈ بن گئے ہیں، وار زون بن گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا ایک ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آخری زمانہ میں فرات کے اندر یعنی یوفریٹس کا جو ایریا ہے عراق کے اندر ایسا ہوگا۔ اور جو فوج تیار کی گئی 16ویں آیت میں اس کا لکھا ہے کہ اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے، یعنی کہ 20 کروڑ کی آرمی، 200 ملین کی آرمی تیار کی گئی تھی۔ اور اگر ہم ریولیشن میں ہی دیکھیں اور اس کے چیپٹر 16 میں دیکھیں اور اس کی 12ویں آیت یعنی مکاشفہ کی کتاب پرکاش دی پوتھی 16واں ادھیائے 16واں چیپٹر اس کی 12ویں آیت لکھا ہے کہ چھٹے نے اپنا پیالہ اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات پر الٹا۔ اگین وہی بات آ گئی، دریائے فرات کے اوپر یہ ہو رہا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس چھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ تو کیا ہوگا وہاں پر کہ وہ پوری دنیا کے بادشاہوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک اتنی بڑی آرمی بنائیں گے۔ مقصد صرف یہی ہوگا کہ اسرائیل کی تباہی، مقصد یہ ہوگا کہ یروشلم پر حملہ، اور کہیں گے کہ آؤ ہم اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیں۔ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ خدا کی قوم ہے اور یہ اپنے آپ کو خدا کی قوم مانتے ہیں، تو جیلسی جو ہے وہ ابراہیم کی نسل کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ تک رہے گی، اور اسماعیل کی جیلسی جو اسرائیل کے ساتھ ہے وہ رہے گی، اور اسی لیے ہاؤس آف اسماعیل جس میں اسلام شامل ہے وہ آئے گا اور اسحاق کی نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا ان کنٹریز کا ذکر جو ہے وہ زبور کی کتاب میں بھی ہے۔ سام 83 میں جائیں اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے، زبور 83 ہے 83، لکھا ہے کہ اے خداوند خاموش نہ رہ، اے خداوند چپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن اودھم مچاتے ہیں، وہ تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، اور کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو۔ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے، وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ۔ اب ادوم جو ہے بیسیکلی یہ جارڈن ہے، ایڈوم جس کو کہا گیا ہے، اور یہ سیریا کا جارڈن سیریا کا علاقہ ہے، جو کہ ماڈرن ڈے میں ادوم کا اگر علاقہ دیکھا جائے گا تو وہ سیریا کا علاقہ ہے، جہاں پر یہ ڈمیسکس وغیرہ ہے، یہ شاہ ادوم وغیرہ وہاں پر ہوتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ اسماعیلی جو ہیں وہ مصر اور عرب کے لوگ ہیں۔ عرب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی نسل میں سے، ہم ان قبیلوں میں سے ہیں، اور یہ جو سعودی عرب اور باقی جو ایمریٹس اور عرب کے جو لوگ ہیں وہ اسماعیلی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ مواب اور ہاجری، مواب جو ہے وہ جارڈن ہے آج کل کے نقشے کے اوپر، اور ہاجری جو ہیں یہ کیونکہ ہاجرہ مصری تھی، ایجپشنز کی بات ہو رہی ہے۔ اور جبل اور امون اور امالیک، اب ان کنٹریز کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جبل جو ہے یہ سعودی عرب ہے، امون جو ہے یہ اگین جارڈن کا ایریا ہے، اور امالیک جو ہیں یہ بیسیکلی ٹرکی کے علاقے کے لوگ ہیں، ٹرکش لوگ۔ اور لکھے کہ فلسطین اور سور، اب فلسطین کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور سور جو ہے یہ ٹائرے اس کو کہتے ہیں، یہ ٹائر کہتے ہیں، یہ بیسیکلی لبنان کا علاقہ ہے، اور اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ اب اسور کی جو کنگڈم ہے اس میں عراق اور سیریا
اور یہ آرمینیا اور یہ جو اوپر کا ایریا ہے جہاں پر پشمرگہ آج کل وہ فوج ہے، یہ کردستان وغیرہ کا ایریا، اس میں اسیریا شامل ہے، اور ایران کے بھی کچھ حصے شامل تھے. اور لکھا ہے کہ انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے. بنی لوط جو ہے وہ جارڈینینز ہیں، مواب اور امون جو ہیں، اور یہ علاقے موجود ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی کنٹری، جارڈن، عربین کنٹریز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا، ایجپٹ، سعودی عرب، جارڈن اگین، اور ترکی، فلسطین اور لبنان، ان میں سے سارے کے سارے جو ہیں اسلامک کنٹری ہیں. ان میں سے کوئی بھی مسیحی کنٹری نہیں ہے، کوئی بھی رومن کنٹری نہیں ہے. یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسلامک نیشنز ہیں. اور یہ آخری زمانہ میں یہ سارے کنٹریز اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور لسٹ جو ہے وہ حزقیل کی کتاب 38 چیپٹر میں لکھی ہوئی ہے. میرے عزیز و خداوند نے دیکھیں کنٹریز کے نام تک ہمیں دیے ہوئے ہیں جو کہ آخری زمانہ میں اس آرمی کا حصہ بنیں گے، اور ان کنٹریز پر ہم نے نظر رکھنی ہے. اور لکھا ہے 38 چیپٹر ہے حزقیل کی کتاب، اس کا پہلی آیت، حزقیل 38 پہلی آیت. لکھا ہے کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے. اب جوج جو ہے یہ بیسیکلی یہ اینٹی کرائسٹ کا ایک ٹائٹل ہے، جو ماجوج کی سرزمین کا. میگوگ، لینڈ آف میگوگ جو ہے بیسیکلی یہ ویسٹرن ٹرکی کی لینڈ ہے، میگوگ جس کو کہتے ہیں، جہاں پر وہ 7 چرچز بھی تھے. یہ ویسٹرن ٹرکی جو ہے بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ ٹرکی بھی لے لیا جائے گا اور اسلامی خلافت کیسا بن جائے گا، کیونکہ ٹرکی میں ہی تو آپ یہ دیکھیں کہ استنبول میں ہی خلیفہ بیٹھتے تھے جو سلطنت عثمانیہ، جو آٹومن امپائر کا جو ایریا تھا. اور لکھا ہے کہ روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے. یہاں پر جو ورڈ روش آیا ہے اس سے لوگ جو ہے رشیا لے لیتے ہیں، یہ بیسیکلی رشیا نہیں ہے. یہاں پر روش جو ہے یہ بیسیکلی روش کا مطلب ہے ہیڈ. یہاں پر بیچ میں اور نہیں ہونا چاہیے، لکھنا چاہیے کہ روش یعنی مسک اور توبل کا فرما روا، یعنی کہ مسک اور توبل کا ہیڈ جو ہے، روش کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ. تو یہ بیسیکلی جوج کا ٹائٹل ہے کہ یہ مسک اور توبل کا ہیڈ ہے. جو یورپین تھیوری رکھتے ہیں وہ اس کو ماسکو اور تبلیسی سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 2 سٹیز کے نام ہے، ماسکو اور تبلیسی، حالانکہ یہ مشق اور توبل ہیں جو کہ ترکی کے حصے ہیں اور آرمینیا کے حصے ہیں. ان کا رشیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اینٹی کرائسٹ جو ہے اس کی آئیڈینٹی یہاں پر جو دی گئی ہے، یہ ٹرکی کے اوپر حکومت کرے گا. اور کیا کرے گا کہ یہ مشق اور توبل یعنی کہ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ٹرکی دونوں کا فرما روا ہے. اور لکھا ہے کہ اس کے خلاف نبوت کر کے خداوند خدا فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، مسک اور توبل کے فرما روا یعنی کہ اے اینٹی کرائسٹ، میں تیرا مخالف ہوں. خداوند نے کہا کہ تو اگر مسیح کا مخالف ہے تو میں تیرا مخالف ہوں. اور پھر لکھا ہے کہ میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، یعنی کہ 200 کروڑ 20 کروڑ یعنی 200 ملین کی جو آرمی ہے، جو پھریاں اور سپریں لیے ہوئے سب کے سب تیگ زن ہیں، یعنی تلواریں اور ہتھیار لے کر آ رہے ہیں، کھینچ نکالوں گا. ان کے ساتھ فارس. اب فارس جو ہے بیسیکلی یہ ایران کا پرشین کنگڈم جس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، اس میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے ایریا بھی تھے، کیونکہ لکھا ہے نا کہ جو فارس کی کنگڈم تھی وہ دریائے نیل سے لے کر اوپر دریائے فرات تک اور ہندوستان تک، جو کہ اب پاکستان ہے، اس وقت ہندوستان اس کو کہا جاتا تھا. یہ سب کنٹریز اس میں شامل ہو جائیں گے، یعنی پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا، افغانستان بھی، ایران بھی اور عراق بھی. اور کوش جو ہے بیسیکلی یہ سوڈان کا کنٹری ہے، اور اس میں ایتھیوپیا اور صومالیہ بھی شامل ہے. یہ جو کوش کا ایریا ہے یہ سوڈان کا بیسیکلی ملک ہے. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ بھی کنٹریز شامل ہیں. ہم نے پہلے پڑھا کس طرح سعودی عرب، جارڈن، سیریا، ٹرکی، اس کے بعد فلسطین، لیبنان، ایجپٹ، یہ سب ادھر شامل تھے. اور ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اگین یہاں پر ٹرکی کا ذکر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا ذکر ہے، سوڈان، ایتھیوپیا اور صومالیہ کا ذکر. اور فوت جو ہے بیسیکلی یہ لیبیا اور موریتانیہ اور تنیزیا وغیرہ، یہ جو نارتھن افریقہ کی جو بیلٹ ہے اس کا ذکر ہے. اور لکھا ہے کہ گومر اور اس کا تمام لشکر، شمال کی طرف دور اطراف کے اہل تجربہ اور ان کا تمام لشکر، بہت سارے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں. اس میں سائپرس اور اسپین کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ اسپین بھی اس میں شامل ہو، اسپین بھی واپس لے لیا جائے گا. اور یہ اسلامک
ایمپائر کا حصہ بنے گا، کیونکہ پہلے بھی اسپین اس ایمپائر کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ جو ایریاز، یہ جو سائپرس کا جزیرہ اور یہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ان کنٹریز کا نام بتایا گیا ہے بائبل میں کہ کون کون سے کنٹریز جو ہیں وہ انوالو ہوں گے اس جنگ کے اندر، اور یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جو کسی زمانے میں یونان کی حکومت، فارس کی حکومت اور بابل کی حکومت کے زیر اختیار رہے ہیں۔ اسی لیے بائبل بہت زیادہ کلیئر ہے۔ اس چیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دانیل 2 باب کی، دانیل 7 باب کی اور ریولیشن چیپٹر 13 کی کلیئرلی سمجھ آتی ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے تیار ہوں، اپنی زندگیاں اس کے کلام کے مطابق گزاریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ یسوع کا نام مبارک ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام پہنچے۔ ڈیلی بریڈ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس میں ہم خداوند کے کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھ رہے ہیں، ان پروفیسیز کو سیکھ رہے ہیں، ان نبوتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جو کہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہیں، لکھی ہیں، اور ان کے وسیلہ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس زمین پر کیسے حالات ہوں گے۔